گورا انسان ہے وہ دنیا کی سب سے بہتر مخلوق ہے، یعنی وہ اشرف المخلوقات ہے۔ نظریات اس سے ملتے جلتے تھے، ان کو انہوں نے مینیفیسٹ ڈیسٹنی کا نام دیا۔ یہ وائٹ مینز برڈن ہے کہ ہم ہندوستان کے لوگوں کو تہذیب دیں، تعلیم دیں۔ جانور انسانوں سے ابتر ہیں، انسانوں کو ان پر تصرف حاصل ہے۔ جانور انسان کی بھلائی کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ہم جانوروں کو تھوڑے ڈفرینٹ لینس سے دیکھنا شروع کریں، ہم ان کو اپنے برابر کا زیرو سمجھیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ایک دو دن پہلے میں اپنے ایک دوست سے بحث کر رہا تھا لفظ اشرف المخلوقات کو لے کر۔ میرے دوست کا کہنا یہ تھا کہ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ انسان باقی تمام مخلوقات سے، ہر جو ذی روح چیز اس زمین پر ہے، انسان ان سب سے بالاتر اور بہتر ہے۔ ظاہر ہے اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا تھا، کیونکہ باقی جاندار اپنی سانس لینے کے لیے، اپنی زندگی کے لیے انسان کی گڈ ول پر منحصر ہیں، اس لیے انسان کو باقی جانداروں پر تصرف حاصل ہے، یعنی انسان جو چاہے باقی جانداروں کے ساتھ کرے۔ اس کا ایک اور جو ضمنی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ باقی جانداروں کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ انسان کے کام آ سکیں۔ جو چیز انسان کے کام نہ آ رہی ہو اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس جاندار کو رستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ میرا جو اشرف المخلوقات لفظ کو لے کر طرز خیال تھا وہ یہ تھا کہ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بالاتر ہے یا بہتر ہے۔ لفظ اشرف جو عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے نوبل، اس کا مطلب ہے شرف میں بڑا۔ اشرف المخلوقات ہونے کا مطلب انسان کا یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک مورل کمپس ہے، اچھائی کرنے کی طاقت، بھلائی کرنے کی طاقت، نیکی کرنے کی طاقت، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی طاقت دوسرے جانداروں کی نسبت زیادہ ہے۔ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ سے یہ بات کر چکا ہوں کہ خاص طور پہ طاقتور انسان وہ لفظوں کو اپنی مرضی کے معنی پہنا دیتے ہیں۔ لفظ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اس کو کچھ اور معنی پہنا دیے جاتے ہیں اور پھر اس لفظ سے کئی فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کا سلوک طاقتور انسانوں نے اس لفظ کے ساتھ، اشرف المخلوقات کے ساتھ روا رکھا ہے۔ اب یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اشرف المخلوقات کو کیا معنی پہنانا چاہتے ہیں۔ آپ اس کو میرے دوست والے معنی پہنانا چاہتے ہیں، یعنی ابتری والے، بہتری والے، تصرف والے، طاقت والے، یا آپ اسے میرے والی معنی پہنانا چاہتے ہیں، یعنی اشرف کا مطلب ہے نوبل، نیک، اچھائی کرنے والا، بھلائی کرنے والا، دوسروں کے کام آنے والا، دوسروں کی مدد کرنے والا۔ اور یہ جو میرے دوست کا طرز خیال ہے کہ جانور انسانوں سے ابتر ہیں، انسانوں کو ان پر تصرف حاصل ہے، جانور انسان کی بھلائی کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ جو برتری اور تصرف اور بہتری والے نظریات ہیں، ان کو میں ان کی جڑوں سے پکڑنا چاہتا ہوں۔ خاص طور پہ جو ہمارا خطہ ہے، یعنی پاک و ہند کا خطہ، یہاں پر جانور ہمیشہ کثیر تعداد میں موجود تھے اور کثیر پرجاتیاں، کثیر سپیشیز جانوروں کی ہمیشہ سے ہندوستان اور پاکستان میں موجود رہی ہیں، جن کا ہماری شاعری میں بھی ذکر آتا ہے، جن کا ہماری تمثیلات میں بھی ذکر آتا ہے، جن کا ہماری تاریخ میں بھی ذکر آتا ہے، جن کا ہماری میتھولوجی میں بھی، مہابھارتا کو لے کر اور جو ویدیں ہیں ان سب میں بھی جانوروں اور درختوں کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے۔ بلکہ ہندو مذہب کی جو میتھولوجی ہے اس میں تو جانوروں کو بہت سینٹرل حیثیت حاصل ہے، چاہے وہ گنیش ہو، چاہے وہ ہنومان ہو، چاہے وہ گائے کو لے کر جو ہندو مذہب کا نظریہ ہے۔ میں 1000-2000 سال پہلے کی بات نہیں کرتا، آج سے 300 سال پہلے یہاں پر ایک گاؤں ہوا کرتا تھا اور اس کے ارد گرد جنگلات ہوا کرتے تھے۔ وہ سرزمین تھی جس پر ساری کمیونٹی کا یا سارے گاؤں کا مشترکہ قبضہ ہوا کرتا تھا۔ وہاں سے لوگ لکڑیاں اکٹھی کرتے تھے آگ جلانے کے لیے، ایندھن کے لیے، چراگاہوں کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا تھا، سیر و تفریح کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جاتا تھا، شکار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو انسان کا جو جانور کے ساتھ تعلق تھا وہ بہت قریبی تھا، یعنی آپ روزمرہ میں بہت سارے جانداروں کو دیکھا کرتے تھے، اور یہ چیز آج سے 60-70 سال پہلے تک جاری رہی۔ آپ اپنے والدین سے پوچھیں، آپ اپنے دادا سے پوچھیں، یہ تعلق آج سے لگ بھگ 300 سال پہلے بدلنا شروع ہوا۔ اور وہ کیوں ہوا؟ جب گورے لوگ یہاں پر آئے، وہ ایک کلونیل یا نو آبادیاتی دماغ کو لے کر ہندوستان کے اندر آئے، تو وہ جو نظریات لے کر آئے وہ نظریات یہ تھے کہ جو وائٹ مین ہے، جو گورا انسان ہے، وہ دنیا کی سب سے بہتر مخلوق ہے، یعنی وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ زیادہ ذہین ہے، وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہے، وہ زیادہ مہذب ہے۔ تو یہ جو درجہ بندی کا نظام تھا یہ ایک نو آبادیاتی نظام تھا۔ امریکہ میں جو نظریات اس سے ملتے جلتے تھے ان کو انہوں نے مینیفیسٹ ڈیسٹنی کا نام دیا، کہ خدا نے ہماری قسمت میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم اس پورے بر اعظم پر، یہاں کے انسانوں پر اپنا تصرف قائم کریں، چاہے ہمیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا قتل عام کرنا پڑے،
ہندوستان میں یہی نظریہ روڈیارڈ کپلنگ اور اسی طرح کے اور جو دانشور لوگ تھے انہوں نے دیا کہ بھائی یہ وائٹ مینز برڈن ہے کہ ہم ہندوستان کے لوگوں کو تہذیب دیں، تعلیم دیں، ان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائیں۔ اگر آپ کتابیں پڑھیں تاریخی کالوں کے لیے ہندوستان کے لوگوں کے لیے وحشی درندے کا لفظ گورے لوگ بہت عام طور پر استعمال کیا کرتے تھے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کو ایک درجہ نیچے رکھا جائے، جانوروں کے درجے پر رکھا جائے۔ تو یہ جو درجہ بندی تھی نوآبادیاتی نظام سے آنے والی، اس میں وائٹ مین سب سے اوپر تھا، یلو مین اس سے نیچے تھا، براؤن مین اس سے نیچے تھا، بلیک مین اس سے نیچے تھا، اور اس سے نیچے وحشی وحوش جانور اس سے بھی نچلے درجے پر تھے۔ اس سے پہلے ہندوستان کے روزمرہ کے زندگی گزارنے کے طریقے میں یہ درجہ بندی نہیں پائی جاتی تھی انسانوں اور جانوروں کے درمیان۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ تھا، تصرف والا مائنڈ سیٹ، طاقت والا مائنڈ سیٹ، وہ نہ صرف وہ انسانوں پر اپلائی کر رہے تھے بلکہ وہ جنگلوں پر، جانداروں پر، پرندوں پر، پھولوں پر اپلائی کر رہے تھے۔ ظاہر ہے جو نوآبادیاتی نظریہ تھا وہ ہر چیز کی قیمت لگاتا تھا، وہ انسان کے گھنٹوں کی بھی قیمت لگاتا تھا، انسان کی جان کی بھی قیمت لگاتا تھا، جانداروں کی بھی قیمت لگاتا تھا۔ تو یہ جو بیج گورے بو کر گئے، آج ہم نے انہی بیجوں کو ایک تناور درخت بنا دیا ہے، اور ہم بھی اشرف المخلوقات جیسے آئیڈیاز کو لے کر ہم نے اس کو گوروں والا معنی پہنایا، اس کو طاقت کا معنی پہنایا، تصرف کا معنی پہنایا، برتری اور بالاتری کا معنی پہنایا، اور اس معنی کو پہنا کر ہم نے اپنے جاندار بھائیوں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنا شروع کر دیا۔ بدماشیہ نے خیالات کے، الفاظ کے، آئیڈیاز کے ہتھیار اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں انسانوں کے خلاف، کمزوروں کے خلاف، دوسرے جانداروں کے خلاف، جانوروں کے خلاف، اپنی حرص، اپنی طاقت کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے۔ میں اس لفظ پہ اور اس کی تاریخ پہ اس خطے میں روشنی ڈالنا چاہتا تھا تاکہ ہم جانوروں کو تھوڑے ڈفرینٹ لینس سے دیکھنا شروع کریں، ہم ان کو اپنے برابر کا زیرو سمجھیں، ہم اس زمین کے اوپر، ہماری دھرتی کے اوپر ان کا بھی اتنا ہی حق سمجھیں جتنا ہم انسانوں کا سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ذوالقرنین حیدر ہے۔ اگر آپ پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر جا کر میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنی آراء سے بھی آگاہ ضرور کرتے رہیے گا کیونکہ وہ میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے ان خیالات سے آپ سب لوگ متفق نہیں ہوں گے۔ میرا ان ویڈیوز کے بنانے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ میں ایک کمیونٹی بنا سکوں ہم خیال لوگوں کی،